الحمدللہ آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے سائنس کا دجل، ڈسیپشن آف سائنس۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک واصحابک وآلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ لاہور شہر میں آج بروز جمعۃ المبارک 21 ذی الحجہ 1445 ہجری اور 28 جون 2024 عیسوی کا دن ہے۔ ابھی پچھلی 20ویں صدی میں بھی اور اس 21ویں صدی میں بھی سب ملکوں کے سب لوگوں کو یہ دھوکہ دیا جا رہا ہے کہ انگلش سیکھ لو، انگریزی زبان سیکھ لو، ترقی کر جاؤ گے، سائنس سیکھ لو، ٹیکنالوجی سیکھ لو، ترقی کر جاؤ گے۔ واہ جی واہ، ایکسپورٹ بزنس کو بڑھانے کی کوشش کرو، تمہارے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ یہ تینوں نکات سائنس کے زمرے میں ہیں اور بریفلی اور مختصر طور پہ ہم ان تینوں کو ایک سادہ سے زاویے سے بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ چونکہ دجال کی سیج سجانے والے گوگ اینڈ مگوگ یعنی یاجوج اور ماجوج کے عروج کا زمانہ ہے، اور وہ جس چیز کو اچھا دکھاتے ہیں دراصل وہ بری ہوتی ہے، یہی دجل ہے، یہی زمانہ دجل ہے کہ انگلش سیکھنا، ایکسپورٹ بزنس کو بڑھانا اور سائنس اور ٹیکنالوجی کا علم سیکھنا، یہ تین نکات بتائے جا رہے ہیں ساری دنیا کے لوگوں کو کہ بھئی یہ کرو گے تو واہ جی واہ تمہارے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ آج آپ دنیا کی ظاہری طور پر سب سے بڑی سپر پاور یعنی امریکہ یعنی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، اس پہ غور کریں۔ اس کا حال یہ ہے کہ کیا اس کے حکمرانوں کو نمبر 1 انگریزی نہیں آتی ہے۔ اسی انگریزی کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ امریکہ ہی کے MI انسٹیٹیوٹ میں پڑھا ہوا یہ صہیونی اسرائیلی نیتن یاہو، اس کو بھی انگریزی آتی ہے، وہ بھی امریکہ سے تعلیم یافتہ ہے، اور انگریزی سیکھنے کے باوجود اس قدر درندہ ہے کہ بے گناہ بے قصور لوگوں کو ہلاک کرتا چلا جا رہا ہے، قتل کرتا ہی چلا جا رہا ہے۔ اس کا پیٹ ہی نہیں بھر رہا، اور اتنا تو ایک آدھ قتل کر کے تو درندہ بھی چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ انگلش سیکھنے والا صہیونی نیتن یاہو یہ وہ درندہ ہے، بلکہ درندوں سے بدتر ہے، جو انگریزی سیکھ کر کے بھی انسان نہیں بنا اور بے گناہ لوگوں کو قتل کرتا ہی چلا جا رہا ہے۔ بہرحال وہ تو تھا نیتن یاہو۔ ہم اپنے ٹاپک پہ واپس آتے ہیں۔ ٹاپک یہ ہے جی کہ انگریزی زبان، تو کیا امریکہ کے حکمرانوں کو اور امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ کو اور امریکہ کی فوج کو کیا انگریزی نہیں آتی ہے؟ ٹھیک ہے، اس کے باوجود امریکہ اس وقت دنیا کا سب سے زیادہ مقروض ملک کیوں ہے جی؟ پھر 31 ٹریلین ڈالرز یعنی 1000 بلین یعنی 1000 ارب ڈالر ہوں تو وہ 1 ٹریلین بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو امریکہ کا قرضہ اس وقت 31 ٹریلین ڈالر سے زیادہ ہو چکا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انگلش سیکھنے کے باوجود وہ خوشحال نہیں ہوئے، مقروض ہوئے ہیں۔ یہی بات بتانا مقصود ہے، سمجھو، غور کرو۔ یہ تو تھا انگلش زبان کا نقطہ۔ اب اسی طرح آپ دیکھو کہ کیا سب سے زیادہ کارخانے امریکہ کے نہیں رہے پچھلے 100 سال میں؟ کیا دنیا کی پالوشن میں، دنیا کی اس آلودگی میں، یہ جو اس وقت سیلاب اور زلزلے اور بے تکی بارشیں اور بدلتے موسم، ان سب آفات میں کیا امریکہ کا حصہ سب سے زیادہ نہیں ہے؟ سب سے زیادہ کارخانے اسی کے ہیں۔ اس دنیا کو تباہ کرنے میں اور ماحولیاتی آلودگی میں سب سے بڑا مجرم امریکہ ہے۔ کارخانے اور صنعت کی بات کرتے ہیں، وہ بھی انسانوں کو قتل کرنے کا بہانہ بنا ہوا ہے اس وقت۔ پاکستان یعنی 1/3 ڈوب گیا تھا، یہ ابھی پچھلے ہی سیزن کی بات ہے۔ ساری دنیا میں سیلاب آئے، لاکھوں لوگ ہلاک ہوئے، اربوں خربوں ڈالرز کا نقصان ہوا۔ کس کے سر پہ ہے؟ امریکہ بہادر اینڈ کمپنی کے سر پہ ہے۔ اچھا، کیا امریکہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا سب سے بڑا ایکسپرٹ نہیں ہے اس وقت؟ سائنسی علوم میں، ٹیکنالوجی میں، ہر طرح کے جدید علم میں
اعلیٰ ترین مہارت اس وقت کہاں پہ نظر آتی ہے؟ امریکہ میں۔ تو اب آپ تینوں نکات پہ غور کریں۔ ایکسپورٹ بزنس امریکہ کا سب سے زیادہ رہا، ابھی بھی وہ ایکسپورٹ بہت بڑی مقدار میں چیزیں ایکسپورٹ کر رہا ہے، بنا بنا کے دوسرے ملکوں کو بھیج رہا ہے، لیکن اس کے باوجود چین کے ساتھ سینگ پھنساتا ہے۔ اب ہم چین کی بحث نہیں کریں گے، اب ہم تین نکات پہ بحث کر رہے ہیں۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کا ماہر امریکہ، سب سے زیادہ کارخانے امریکہ کے، سب سے زیادہ ایکسپورٹ بزنس کرنے والا امریکہ، سب سے زیادہ ماحولیاتی آلودگی پیدا کرنے کا مجرم امریکہ، انگریزی بولنے والا امریکہ۔ تو انگریزی، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، ایکسپورٹ بزنس، یہ تینوں نکات یہ وہ فریب ہیں، یہ وہ دجل ہیں کہ آپ اس کو صرف ایک ملک امریکہ پہ سوچ لیں کہ تینوں نکات اس کے ہاں موجود ہیں۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کا ماہر، ایکسپورٹ بزنس سب سے زیادہ، اور کارخانے وہاں پہ سب سے زیادہ، اور انگریزی ان کو آتی ہے، اور اس کے باوجود وہ سب سے زیادہ مقروض ملک ہے۔ 31 ٹریلین ڈالرز کا وہ مقروض ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ جو دجالی نظام ہمارے سروں پہ قائم کیا گیا ہے، اور جگہ جگہ یہ سر کا خطاب پانے والے سید احمد خان جیسے یہ انگریزوں کے سہولت کار، یہ سامراجی ڈاکوؤں کے کارندے جو ساری دنیا میں بٹھا دیے گئے، اور جو تعلیمی نظام ساری دنیا پہ مسلط کر دیا گیا، یہ صرف دجل ہے، یہ صرف دجل ہے، اور یہ صرف دجل ہے۔ اس دجل کو سمجھنے کے لیے صرف امریکہ ہی کی مثال پہ آپ غور کر لیں تو آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ ڈسیپشن آف سائنس کس طرح لوگوں کے ذہنوں پہ اثر انداز ہے۔ آج پاکستان کا ہر مرد، ہر عورت اپنے بچوں کو انگریزی زبان سکھانے پہ تلے ہوئے ہیں، نہ اپنی وہ پشتو سکھا رہے ہیں، نہ اپنی پنجابی سکھا رہے ہیں، نہ اپنی سندھی سکھا رہے ہیں، نہ اپنی بلوچی سکھا رہے ہیں۔ ہر کسی کو جناب انگریزی 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 کا فتنہ جو ہے نا وہ دماغ میں گھس گیا۔ اور اللہ کے بندو، انگریزی ترقی کا رستہ نہیں ہے، ترقی کا رستہ ہے ہی صرف نظام مصطفیٰ، کہ انصاف کا نظام قائم کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء و صالحین کی اصل تعلیم قرآن اور عربی سیکھو، اور عربی سکھاؤ حقیقی طور پہ۔ سکولوں میں عربی کے نام پہ جو دجل طاری ہے، یہ اس وقت ہماری نسلوں کو، ہمارے بچوں کو قرآن سے باغی بنا رہا ہے۔ جس طرح ہمارے اسکول اور ہمارے کالج اسلامیات اور دینیات کے نام پر قرآن پڑھا رہے ہیں، دراصل یہ ہمارے بچوں کو قرآن سے باغی کر رہے ہیں۔ خدا را باز آ جاؤ۔ یہ جو اہل اقتدار خواہ سعودیہ میں ہوں خواہ پاکستان میں ہوں، ان کے سوچنے کے لیے بھی یہ نقطے اہم ہیں کہ بات ابھی بھی ناممکن نہیں ہوئی، بات آج بھی ممکن ہے۔ نظام مصطفیٰ کا قیام آج بھی ممکن ہے۔ صرف ایک ذرا سی ایک اللہ اور رسول سے وفاداری کی کوشش نبھا کے تو دیکھو، کر کے تو دیکھو، پھر دیکھو کیسے مدد کے فرشتے اترتے ہیں۔ یہ سائنس، یہ سب فریب ہے۔ سائنس کا فریب اب ہم دوسرے زاویے سے بھی بیان کر دیں تاکہ سب کو سمجھ ایک اور زاویے سے بھی آ جائے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی یہ مخلوقات کا علم ہے، یہ اللہ کا، خالق کا پہچان لینے کا علم نہیں ہے۔ یعنی سائنس کے ذریعے ہم مخلوقات کی کریکٹرسٹکس کو تو جان سکتے ہیں، لیکن اللہ کی ذات کے حوالے سے سائنس حتمی علم نہیں ہے۔ مثلا ایک سادہ سی مثال آپ سن لیں کہ سائنس اس چیز کو زندہ قرار دیتی ہے جو کھائے یا پیے یا چلے یا اپنی اگلی نسل پیدا کرے، ریپروڈکشن کرے، اولاد، بال بچہ، بیٹی بیٹا پیدا کرے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی صفت یہ ہے کہ نہ اس کا بیٹا، نہ اس کی بیٹی، نہ اس کی اولاد، نہ اس کے ماں باپ۔ تو یہ سائنس جس چیز کو زندہ ڈیفائن کرتی ہے، اس سائنس کی ڈیفینیشن پہ تو پھر آپ اللہ کو بھی زندہ نہیں کہہ سکتے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ یہ سمجھانے کا انداز تھا کہ سمجھو کہ سائنس کے اس فریب سے، انگریزی زبان کے اس فریب سے، اور ایکسپورٹ بزنس کے اس فریب سے باہر آ جاؤ۔ یہ سب دجل ہے، یہ سب فراڈ ہے۔ اور اسی فراڈ کا ایک اور آپ انداز دیکھیں کہ یاجوج اور ماجوج نے اس وقت نظام یہ قائم کر رکھا ہے سائنس کے نام پہ دھوکہ دینے کا، فراڈ کرنے کا، لوگوں کا مال لوٹ لینے کا طریقہ کیا ہے کہ اتنا بڑا بحری جہاز مال بھر کے جاتا رہا پچھلے 200 سال سے یا کئی سو سال سے۔
اب انہوں نے کیا کیا، کاغذ کا نوٹ چھاپ لیا جو کہ کرنسی ہے ہی نہیں، یہ بھی دجل کہ جو کرنسی نہیں ہے اسے کرنسی بنا کے ساری دنیا میں چلا دیا گیا۔ اور پھر دجل یہ بھی ہے کہ انگریزی بولنے والے گورے سامراج نے، اسپیشلی برطانیہ نے، ساری دنیا پہ حکومت کی اس نے، تو انگریزی زبان پہ تو اس نے لگا دیا سب کو، ایک کرنسی پہ کیوں نہیں لگایا؟ ساری دنیا کے مزدوروں کو اگر لیٹ سے آج برٹش پاؤنڈ ہی مل رہے ہوتے، پاکستان میں ایک مزدور 8 گھنٹے کام کرتا اور لیٹ سے جی 100 برٹش پاؤنڈ اس کو مل جاتے، برازیل میں وہ 8 گھنٹے کام کرتا اس کو 100 برٹش پاؤنڈ مل جاتے، تو یہ ایکویلٹی اور یہ برابری تب ممکن ہو جاتی اگر وہ برطانیہ ایماندار ہوتا۔ انگریزی تو اس نے سکھا دی لیکن ایک کرنسی کا نظام اس نے نافذ نہیں ہونے دیا۔ پھر اس ڈاکو نے دوسرا دجل کیا کیا کہ ادھر سے چاول کا بھرا ہوا بحری جہاز جاتا ہے اور ادھر سے دولت یا مال یا قیمت ادا کرنے کی بجائے کاغذ دے دیے جاتے ہیں، لو جی اے کاغذ پھوڑو تے جاؤ، کاغذ اٹھاؤ اور جاؤ، یہ ہے تمہاری قیمت۔ یہ دھوکہ تھا۔ اس دھوکے کی نئی شکل کیا آ گئی؟ بینکنگ سسٹم، پلاسٹک منی، ڈیجیٹل کرنسی، کرپٹو کرنسی، یہ سب فراڈ، یہ سب ٹوٹل دھوکہ۔ پہلے بھی اس حقیر نے عرض کی کہ آج اگر یہ افضل اپنے کسی دوست سے 50 لاکھ روپے کی کار خریدے اور جسٹ واٹس ایپ پہ ایک میسج لکھ کے بھیج دے 50 لاکھ ٹک، وہ چلا گیا، دوسرے دوست کو ادھر اپنے واٹس ایپ پہ 50 لاکھ جو ہے نا وہ نظر آنا شروع ہو گیا ہے، تو کیا یہ قیمت ادا ہو گئی ہے؟ آپ سب کہیں گے کہ نہیں جی یہ تو دھوکہ ہے، یہ تو فراڈ ہے۔ تو ایسا ہی فراڈ وہ ساری دنیا کے ساتھ کر رہا ہے، سائنس کے نام پہ، انگریزی زبان کے نام پہ، ایکسپورٹ بزنس کے نام پہ، کہ ساری دنیا کے لوگ اپنے بحری جہاز چاولوں سے، گندم سے، کپڑوں سے، کھیلوں کے سامان سے، طرح طرح کے آلات سے بھر بھر کے بحری جہاز جا رہے ہیں یورپ اور امریکہ کی طرف، یاجوج اور ماجوج کے حکمرانوں کی طرف، یعنی دجالی گروہ کی طرف۔ اور وہ بدلے میں دیتے کیا ہیں؟ صرف ٹک 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 موبائل پہ یا لیپ ٹاپ پہ آپ کو ایک نمبر دکھا دیا جاتا ہے، یہ جی انہوں نے قیمت ادا کر دی۔ واہ، بیٹھے بیٹھے ساری دنیا کا مال مفت کھانے والے، یہ سائنس کے نام پر جادوگری کرنے والے، سائنس کا دجل دنیا کے سروں میں دھونسنے والے، اور حقیقتاً اللہ اور رسول کے بھی مجرم اور ساری دنیا کے عوام کے بھی مجرم۔ تو ان دجالی گروہوں کے دجالی حربوں سے باہر آ جاؤ۔ ان کو پہچاننا بڑا آسان ہے، ان کا حل بھی بڑا آسان ہے کہ بینکنگ سسٹم اگر آپ فوری طور پہ بلا سود کر دیں اور سب کرنسیوں کو 1:1 ریشو پہ لے جائیں، جو کہ آج بھی ممکن ہے، تو چیزوں کی قیمتیں بلا وجہ بڑھانا چھوڑ دیں، ناجائز ٹیکسیشن ختم کر دیں، تو آج بھی اس روئے زمین کا ہر بندہ پرسکون پیٹ بھر کے روٹی کھا سکتا ہے۔ بڑے شہروں کو توڑ کے چھوٹے شہر آباد کر دیے جائیں، خود ہی زمین کا یہ ایکولوجیکل سسٹم درست ہو جائے گا، یہ بلا وجہ کے سیلاب اور زلزلے نہیں آئیں گے۔ یہ دجال کے پھیلائے ہوئے سائنسی اس دجل سے باہر آنا ضروری ہے۔ ہاں، جو جائز نفع ہے سائنس کا وہ ضرور لو، لیکن سائنس کو اپنے سروں پہ اتنا مسلط نہ کر لو کہ سائنس کو تم حتمی علم سمجھ لو۔ سائنس حتمی علم نہیں ہے، سائنس اللہ کی پہچان کا علم نہیں ہے۔ سائنس دنیاوی علوم کے حوالے سے ٹھیک ہے، لیکن اس کا دجل کیا ہے؟ دجل یہ ہے کہ سب سے زیادہ سائنس کا ماہر، سب سے زیادہ ایکسپورٹ بزنس کرنے والا، سب سے زیادہ انگلش بولنے والا امریکہ آج دنیا کا سب سے زیادہ مقروض ملک ہے۔ سمجھو اور خدا را سمجھو، اپنی اپنی علاقائی زبانوں کو بھی ترقی دو اور اپنے حقیقی اسلامی نظام کو بھی ترقی دو، قائم کرو، اور قائم کرو ترقی خود ہی ہو جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔